حضرت جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا ڈالیا نچھاور پیش کرے۔ پڑھی اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دواعیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و آلہ و صحبہ دائما ابدا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، اور وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص اس امت کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو شاعر فرماتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان کے پر نور مہینے سے گزارتا ہوا ماہ شعبان میں داخل فرمایا، اور ہم نے خوشیاں منائی، عید کی خوشی منائی، اور ماہ رمضان کے بعد کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ ذرا ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان میں ہمیں خوشیاں ملی، ہم نے خوشی منائی، اور پھر ماہ رمضان کے بعد ہم اپنے رب کو بھول گئے۔ یہی وہ مسجد تھی جو ماہ رمضان میں جمعہ سے پہلے بھر جاتی تھی، اور آج بھی یہی مسجد ہے جو جمعہ کی اذان بھی ہو چکی ہے، بیانات بھی ہر جگہ مسجدوں میں شروع ہو چکے ہیں، لیکن ہم آنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ہم
اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے ہم ہر ہفتے نہیں جاتے، کم سے کم جمعہ کے دن بھی پہلے آ کر رب کا ذکر سن کر اپنے دل کو منور کر لیں۔ اللہ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا، اور سب سے پہلی آیت رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیا رب فرماتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جس نے سارے جہان کا مالک، پالنے والا، پروردگار ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندے کو پالتا ہے، پالنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں رب نے بتا دیا کہ تعریف کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اور تعریف کے لائق صرف اور صرف رب کائنات کی ذات ہے۔ اور ہمیں صرف اور صرف ہم پر جو تعریف کا لائق بنایا گیا، عبادت کا حقدار بنایا گیا، تو ہم صرف رب کی عبادت کر سکتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہمیں عبادت کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور رب نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور میں ہی ہوں جو ساری کائنات کو پالنے والا ہوں، ساری کائنات کا پروردگار ہوں، ساری کائنات کو روزی دینے والا ہوں۔ اور رب نے جس طرح اپنے آپ کو ساری کائنات کا پروردگار بنایا، پالنے والا بنایا، روزی دینے والا بنایا، اسی طرح اپنے محبوب کے حوالے سے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ یعنی جہاں اپنے رب نے اپنے لیے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو روزی دینے والا، ساری کائنات کو پرورش کرنے والا ایک رب کی ذات ہے، اسی طرح رب نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اب ذرا سوچے، سوال آئے گا آپ کے ذہن میں، آپ کا دل و دماغ گردش کرے گا کہ ہمارے نبی تو سب سے آخر میں آئے، ہمارے نبی تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب سارے نبی آ گئے اس دنیا فانی میں، اس کے بعد ہمارے نبی کی مبعوثت ہوئی، اس کے بعد ہمارے نبی پیدا ہوئے، اس کے بعد ہمارے نبی اس دنیا فانی پہ تشریف لائے، تو پھر ساری کائنات کی رحمت بن کر آئے تو کیسے آئے؟ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، ہمارا دل و دماغ اس طرف جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی تو سب سے آخر میں آئے، تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات سے پہلے ساری کائنات کا ذکر کر کے رحمت بنا کر بھیجا، اور آدھی کائنات تو گزر چکی تھی، تو پھر ساری کائنات اس میں شمار کیسے؟ تو ذرا اس حدیث کی روشنی میں ہم غور کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یا دنیا یا زمین یا آسمان بنانے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین فرماتے اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، کہ اللہ نے سب سے پہلے اگر کوئی چیز کو پیدا کیا ہے تو میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اگر کوئی چیز پیدا کیا ہے تو اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کے ذریعے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور میں اللہ کا نور ہوں، اور میں اللہ کا نور ہوں۔
پتہ چلا اس حدیث پاک سے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں کے بعد نہیں پیدا کیا، بلکہ تمام نبیوں سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کو بنا دیا، اسی نبی کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اور اسی نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا فانی میں آئے، اور اسی رسول کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بھی بنایا، اسی رسول کے صدقے میں اللہ نے امت مسلمہ کو بنایا۔ تو پتہ چلا کہ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں رب کائنات کی قدرت ہے، وہاں وہاں حضور کی رحمت ہے۔ اور اللہ نے ایسے نہیں دیا ہے یہ مقام۔ ہمارے نبی کی شان تو بہت عرف و اعلیٰ ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے اس کو یہ محبوبیت ملتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو کیسے رحمت بنا کر بھیجا؟ کیسے رحمت بنا کر بھیجا؟ ذرا ہم غور تو کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح اس امت کے لیے رحمت ہے، اسی طرح حضرت آدم کی امت کے لیے بھی رحمت ہے۔ جس طرح ہمارے لیے اس امت کے لیے رحمت ہے، اسی طرح حضرت شیش علیہ السلام کی امت کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح اس امت کے لیے رحمت ہے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح ہمارے نبی ہمارے لیے رحمت ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت موسیٰ کے لیے بھی رحمت ہے۔ غرض کے عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ رحمت عالم انسان کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، حتیٰ کہ چلنے پھرنے والے انسان کے ساتھ تو رحمت ہے ہی، یہاں تک کہ جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، اپنے تو اپنے غیروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ پتہ چلا جب ہمارا نبی غیروں کے لیے رحمت ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے کتنا رحمت ہو سکتا ہے۔ رب نے فرمایا، اپنے لیے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، ہم تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور رب نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر رب کو بھیج دیا۔ لیکن ہم اپنے حبیب، اپنے نبی، جس طرح نبی رحمت بن کر آئے، کیا ہم اس رحمت کے حقدار تو بن گئے کہ ہمارا نبی ہمارے لیے رحمت بن کر آیا اور ہم اس نبی کے لیے کچھ نہ کر سکے؟ وہ نبی جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، وہ نبی جس کے لیے ہمیں سب کچھ ملا، وہ نبی جو رحمت بن کر ہمارے پاس آئے اور اللہ کے نزدیک تمام نبیوں میں عرف و اعلیٰ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ہم اپنے نبی کے لیے کچھ نہ کر پائے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ درس دیا، یہ فرمان دیا کہ اے میری امت، تم اپنے آپ کو مسلمان بنا کر رکھنا اور نماز سے مت دور ہونا۔ لیکن آج ہم رحمت عالم کی امت ہو کر ہم اپنے آپ کو نماز سے دور رکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو عبادت سے دور رکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ریاضت سے دور رکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بندگی سے دور رکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔
ہم ابھی اپنے آپ کو روزہ رکھ کر اپنے دلوں کو صاف کیا تھا، کیونکہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے جیسا کہ پچھلی امت پہ روزہ فرض تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن اس کا اثر اب ہم کو سمجھ میں آیا، نہ ہمیں دکھ رہا ہے نہ ہم اس پہ عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہم نے روزے کا حق ہی ادا نہیں کیا، تو ہم متقی بنے تو کیسے بنے، ہم پرہیزگار بنے تو کیسے بنے؟ اگر واقعی میں ہم پرہیزگار بن جاتے، واقعی میں متقی بن جاتے، روزے کا حق ادا کرتے، رحمت للعالمین کے فرمان پر عمل کرتے، تو ہم اس مسجد کو آباد کرتے نظر آتے۔ ماہ رمضان کے بعد وہی عالم، وہی پرانا ماحول کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف فارمیلٹی پوری کی ہے، نہیں تو اگر واقعی میں ہم روزہ رکھتے اور حضور کی رحمت کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، بے شک ہمارا نبی ہمارے لیے رحمت بن کر آیا، اور ایسی رحمت ذرا دیکھو تو صحیح، حضور کی آمد سے پہلے یہی وہ نبی تھے جن کی آمد سے پہلے دہشت گردی کا یہ عالم تھا۔ آج کتنا بڑا دہشت گرد کیوں نہ ہو، وہ اپنی بچی کو کبھی مارتا نظر نہیں آتا، کتنا بڑا بھی کیوں نہ ظالم ہو، وہ اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کرتا۔ لیکن وہ عالم کو یاد کرو، جب ہمارے نبی کی ولادت ہونے سے پہلے یہ عالم تھا کہ بچی پیدا ہوتی اور معلوم چل جاتا کہ یہ لڑکے، تو اس بچی کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ رحمت عالم کی پرورگری تھی، آوری تھی، پیدائش تھی، کہ جن کے آنے سے رحمت پورے جہان میں پھیلا، اور اس بچی کو، جس بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس بچی کو رحمت عالم کے صدقے میں زندہ کر دیا گیا۔ ذرا ہم سوچیں، یہ رحمت عالم بن کر آئے تھے، لیکن آج بھی یہ ماحول ہے، آج بھی یہ ماحول ہے۔ کہنے میں شرم آتی ہے، ڈاکٹروں کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے پیٹ میں کیا ہے۔ ارے پہلے کا وہ عالم تھا کہ بچی کو پیدا کیا جاتا، اس کے بعد دفن کیا جاتا تھا، اور آج معلوم ہو جائے، بہت سے ایسے کچھ لوگ ہیں کہ معلوم ہو جائے پیٹ میں بچے، اسے آنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا ہم سوچے تو صحیح، ہمارے نبی یہی رحمت بن کر آئے تھے۔ ارے ہمارے نبی تو یہ کہا، بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے۔ جس رحمت نے اپنے آپ کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا، وہ رحمت للعالمین بیٹی کو رحمت بول رہے ہیں، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی کی رحمت تو دیکھو، لیکن ہمیں اس چیز کا افسوس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں کو ہزاروں روپیہ دے کر ہم پوچھ لیتے ہیں، معلومات کر لیتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح ماں کے پیٹ میں ہے کیا۔ ارے ظالموں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ درس دیا کہ تمہاری بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، اور رب فرماتا ہے خود کہ جب گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو رب کہتا ہے جا اپنے باپ کی مدد کرنا، لیکن رب فرماتا ہے جب بچی کی ولادت ہوتی ہے تو رب فرماتا ہے تو جا، تیرے باپ کی حفاظت میں کروں گا، تیرے باپ کی خدمت میں کروں گا۔ پتہ چلا کہ بیٹی ہمارے لیے کتنی رحمت ہے، پتہ چلا بیٹی ہمارے لیے کتنی شفقت ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں یہ جو اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اس دنیا فانی میں، تو اس لیے نہیں کہ بس ہم نبی کے غلام بن جائیں۔ اگر واقعی میں غلام بن جاتے تو ہم یہ کام کرتے نظر نہیں آتے، نماز چھوڑتے نظر نہیں آتے،
بندگی چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہمیں اپنے آپ کو سچا پکا صحیح مسلمان بنا کر نبی کا غلام بنانا ہے, نبی کے عاشق بننا ہے ہمیں, تب جا کے ہمیں رحمت کا خزانہ بھی ملے گا. ارے ہم گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتے, پھر بھی ہمارا رب ہمیں دیتا ہے. تو جب ہم گناہ سے معافی تلافی کر لیں گے تو ہمارا رب ہمیں کتنا دے گا, ہمارا رب ہمیں کتنا نوازے گا, ہمارے رسول ہمارے لیے کتنی دعائیں کریں گے. ذرا ہم سوچے تو صحیح کہ رب نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے ہی تو بھیجا تھا کہ جاؤ امت کے لیے جاؤ. ارے وہ نبی چاہتا تو کسی بھی امت کے ساتھ ہو جاتا, وہ نبی چاہتا تو حضرت آدم کی جگہ پہ خود آ جاتا, وہ نبی چاہتا تو حضرت شیش علیہ السلام کی جگہ پہ خود آ جاتے, وہ نبی چاہتا تو حضرت آدم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آ جاتے. لیکن رب نے فرمایا یہ امت میرے نبی کو پسند ہے, اسی لیے اس امت کو ہم نے اپنا محبوب عطا فرمایا. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے, یہ عالم پسند آئے. ذرا ہم سوچے تو صحیح ہمارے نبی کتنی رحمت والے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا. ذرا آپ اپنے ذہن کو دوڑائے, جب معراج پر ہمارے نبی گئے, رحمت ہے تو سب ہے, رحمت نہیں تو کچھ نہیں ہے. پتہ چلا جب ہمارے نبی معراج پر گئے, سدرا پار کیا. آپ سنتے ہیں بیانات میں سنتے, جب حضور آئے رب سے ملاقات کر کے تو زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی گرم رہا, پانی بھی بہتا رہا. ارے رب سے ملاقات کے لیے گئے گا, چند منٹوں میں ملاقات کر لیے نہیں. آپ نے سنا جنت کی بھی سیر کی ہے, جہنم کو بھی دیکھا, عرش و کرسی کو بھی دیکھا. جب ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے میرا محبوب تو یہ کیا چند منٹوں میں دیکھ لے گا. ہمارا نبی سیر کے لیے نکلا ہے, ہم ممبئی کے لیے جائیں, یہاں سے ممبئی کتنا کلومیٹر ہے, 50 60 70 جو بھی ہے. ہم جائیں گے آئیں گے, خالی جانا اور آنا ہے ہمیں 4 گھنٹہ لگے گا, اور سیر کریں گے تو 1 دن کو ہمیں وقت لگے گا. جب ہمارا جانا آنا 1 دن کا ہے تو کیا ہمارے محبوب کا جانا. ارے اس وقت کو روک دیا کیوں؟ پتہ چلا کہ کائنات سے رحمت چلی گئی ہے رب کی بارگاہ میں. کائنات صرف سدرا تک ہے, سدرا کے آگے کائنات نہیں ہے, لامکا ہے. اب جب لامکا چلے گئے محبوب تو کائنات کا ہر ایک چیز رک گیا, سانس بھی بند ہو گئی, گھڑی بھی چلنا بند ہو گئی. جب ساری کائنات کا رحمت خدا رضا کی بارگاہ میں گیا تو ساری کائنات کو روک دیا گیا. پتہ چلا کہ جب محبوب ہے تو ساری کائنات ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان. یعنی ہمیں پتہ چلا, ہم سن تو لیتے ہیں کہ ارے حضور گئے چند منٹوں میں آ گئے, چند منٹوں کا نہیں تھا, کروڑوں کا فاصلہ تھا. لیکن جب رحمت ہی چلے گئی, کائنات سے رحمت کو اپنا محبوب, اپنے محبوب کو محبوب نے بلا لیا, لامکا سے آگے پہنچ گئے. جب لامکا پہنچ گئے, مکہ ہے ہی نہیں تو بھی چلائے گا کون؟ تو اللہ نے اپنے شان کے مطابق سانس کو روک دی, گھڑی کو چلنا بند کر دیا, سورج کو روک دیا, شام دن کا ڈھلنا, رات کا آنا, صبح کا ہونا سب بند کر دیا. اور جب محبوب آئے تو زنجیر بھی ہلتی رہی, گرم بستر بھی رہا, پانی بھی بہتا رہا. پتہ چلا کہ میرا محبوب معراج پر گیا اور دنیا فانی سے جب لامکا کو پہنچا تو وقت کو بھی روک دیا گیا اور گھڑی بھی بند ہو گئی. اور لمبی سیر کر کے میرا محبوب جب آیا تو بستر بھی گرم رہا.
پتہ چل گیا اگر ہم سو کر اٹھتے ہیں وضو خانے پہ جا کر پھر ہم گھر میں آتے ہیں ہمارا بستر گرم رہتا ہے، چند منٹوں میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم چند منٹوں میں آئے ہیں۔ گرم کب رہے گا؟ جب ہم اٹھیں گے اور پھر دیکھیں گے تب۔ اگر ہم فریش ہونے کے لیے گئے اور پھر آ کے دیکھیں تو ہمارا بستر گرم نہیں رہے گا، تو پتہ چلا کہ میرا محبوب بھی رحمت عالم خدا کی بارگاہ میں گیا تو بستر اس لیے گرم رہا کیونکہ وقت کو روک دیا گیا۔ اور وقت رکا کیوں؟ اس لیے کہ رحمت عالم جہان سے پردہ ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں ملنے کے لیے چلے گئے۔ تو ہمارے نبی تو یہ ہے، ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اگر ہمارا نبی سدرہ پار کر دے، لامکہ کو چلا جائے، رب کی بارگاہ میں چلا جائے تو وقت بھی رک جاتا ہے، دن بھی ڈھلنا بند ہو جاتا ہے، رات بھی ہونی بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کو ہمارے سپرد کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے فرمان کے مطابق عمل کریں۔ انہوں نے جو ہمیں حکم دیا ان کے مطابق اپنی زندگی گزار کر ہم اپنے سچے عاشق ہونے کا دعویٰ کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمتوں کے سائے میں رکھ، اور جب دنیا سے جائے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور حضور کے فرمان پر، تیرے فرمان پر ہم سب کو قائم و دائم رکھ۔ کہنے سننے میں جو خطائیں ہوئی ہو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دعا ہے کہ مولا معاف عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کے صفحے درست کر لے۔